آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، مسلسل دوسری دفعہ وہ رپوش رہے، کئی گھنٹے رپوش رہے، اور پھر اچانک وہ کے پی اسمبلی میں نمودار ہوتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کے پی ہاؤس میں ہی موجود تھے۔ سر یہ ہوا کیا تھا یہ تمام معاملہ کیسے، مطلب کہیں اور تو نہیں تھے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عادل، آپ کا میں نے انٹرو سنا اور پوری آپ کہانی میں نے سنی۔ آپ کو کل بلکہ میں اسلام آباد میں موجودہ صبح، اور مجھے پتہ چلا جو پولیس کے ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے جو ہے تشدد سے، کیونکہ پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ اسلام آباد میں لاشیں گریں اور لاشوں پر وہ سیاست کریں، تو انہیں اور کچھ نہیں ہوا، تو انہوں نے اس پولیس کے نوجوان کو جو ہے وہ زخمی کیا، جو کہ زخموں کی تاب نہ کر شہید ہوئے۔ تو وہاں پر جب میں نے پریس ٹاک کی تو میں نے ادھر بھی کہا تھا کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ خود ساختہ روپوشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور کسی گاڑی کی ڈگی میں جو ہے وہ غائب ہوئے ہیں۔ اب کل آ کر انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی، 2-3 چیزیں انہوں نے بڑی کی جس پہ مجھے بڑا جو ہے وہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ان کی تقریر انجوائے کرتا ہوں کامیڈی شو کے لحاظ سے، کیونکہ وہ ان کا ہمیشہ کامیڈی شو ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے کہا میں کے پی ہاؤس میں پڑا رہا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں 12 ضلع گھوم کے اسمبلی پہنچا ہوں اور میرے جیب میں پیسے بھی نہیں تھے، موبائل بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور میں 12 ضلع، اب یہ آپ کا بھی صوبہ ہے، میرا بھی صوبہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اسلام آباد سے یہاں پر آپ پہنچتے یہ 12 ضلع کون سے تھے جو آپ اگر اندرونی راستوں سے بھی آئے؟ اور وہ مطلب ہے کہ کے پی ہاؤس سے نکلے ہیں اور 12 ضلع گھوم کے وہ پہنچے ہیں پشاور۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو جھوٹ انہوں نے بولا، جو اپنے پارٹی کے ورکر اور لیڈروں کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، فراڈ کیا، وہ انہوں نے آیا تھا اسلام آباد ڈی چوک، اس کا مقصد یہی تھا کہ عمران خان کو چھڑوانے کے لیے آ رہے تھے نا۔ جب وہ ڈی چوک پہنچے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی ریس کی فنشنگ لائن پہ پہنچے ہیں، ورکروں کو کہا کہ تم لوگ جاؤ فارغ، میں جا رہا ہوں جو ہے میں اپنے کے پی ہاؤس جا رہا ہوں اور میں وہاں پر آرام فرماؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ وہ ادھر آئے، ادھر جب چیزیں ہوئی، کہتے میں جو ہے وہ اب انہوں نے کہا، اب اس کے لیے تو میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ میں ان کو تجویز کروں کہ ان کو آسکر جو ہے وہ ایوارڈ دیا جائے، اتنا بڑا جھوٹ اور فریب اور ڈرامہ کرنے پہ، اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے میں، خود ساختہ جو ہے انہوں نے جس طریقے سے روپوشی اختیار کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جو یہ سیف سٹی اور سیف کیمرہ اور یہ باتیں کرتے ہیں یہ چھوڑ دیں، کسی بھی شہر میں اپنے پیسے ضائع نہ کریں، کیونکہ اگر ہم محسن نقوی صاحب کی بات کو مانیں کہ وہ فرار ہو گئے ہیں تو پھر تو سیف سٹی کہاں پر گیا، تو ناکامی کا سبب ہے۔ تو لہٰذا سیف سٹی کے کیمریز اور سیف سٹی باقی صوبوں میں اور باقی شہروں میں لگانے کی کوئی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے، کہ اگر آپ کے ریڈ زون میں بھی آپ کے کیمراز کام نہیں کر رہے اور سیف سٹی ناکام ہو چکا ہے، یہ بہت بڑا سوال نشان ہے انٹیریئر منسٹری کے اوپر بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر جو ہے بہت سے اور بھی دعوے کیے کہ ہم جو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے وزیر داخلہ اپنے ہمارے صوبے کے انفارمیشن منسٹر کی بات کی، دیکھیں ڈی چوک پہ دھرنا تھا، شی جی پنگ آئے، انہوں نے اس کو سبوتاج کیا۔ اس کے بعد جب ہم نے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کی، ہم نے ان کو مذاکرات کی میز پہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ بٹھایا، انہوں نے 9 مئی کر لیا۔ جب ہماری حکومت آئی، ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے تھے، آئی ایم ایف میں پاکستان کے خلاف خط لکھنا شروع کر دیے۔ آج جب ملیشیا کا پرائم منسٹر آ رہا ہے یا ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے، اس کو سبوتاج کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس کا ثبوت ان کے اپنے ہی وزیر جو ہے، ان کے مشیر ہیں انفارمیشن، کہہ دیا کہ انڈیا کا وزیر خارجہ آ کر جو ہے ہمارے اس کے اوپر جو ہے وہ تقریر کر کے جلسے میں، تو مطلب ہے اس وقت تک یہ طول دینا چاہتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے اخباروں میں کس کے حق میں آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے